الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلامیہ کا ہر عمل اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وضو کیے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ ایسا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، اور وضو کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نمازی کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ وضو بارگاہ خداوندی میں حاضری دینے اور نماز پڑھنے کا لازمی ادب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ امیر المؤمنین امام المتقین داماد رسول مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور خیانت کے مال میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ فرائض و وضو 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں سمیت ہاتھ اور سروں کا مسح کرو، اور گھٹنوں تک پاؤں دھو، پیشانی سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ وضو کرتے وقت ان 4 فرائض کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ وضو درست نہ ہوگا۔ سنن وضو: نیت کرنا، تسمیہ، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، مسواک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر مجھے امت کی مشقت میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ضرور انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کریں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مسواک منہ کو پاک صاف کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نوٹ: روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ حضرت عمر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا۔ 3 بار ہاتھ دھونا: جب حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا تو آپ نے شروع میں 3 بار ہاتھ کو دھویا۔ 3 دفعہ کلی کرنا، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، اعضائے وضو کو 3 بار دھونا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، دائیں اعضاء کو پہلے دھونا، اعضاء کو مل کر اہتمام سے دھونا، ترتیب اور بے ترتیب وضو کرنا، کانوں کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ سر اور کانوں کا مسح کر لینے کے بعد اسی پانی سے گردن کا مسح کرنا۔ حضرت موسیٰ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے گردن سمیت سر کا مسح کیا وہ قیامت کے دن گردن میں بیڑیاں پہنانے سے بچ گیا۔ علامہ ابن حجر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ موقوف حدیث مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ایسی بات اپنی طرف سے تو نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسح کیا، قیامت کے دن گردن میں زنجیر سے بچ گیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ وضو کا طریقہ: امیر المؤمنین خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان غنی رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا تو 3 دفعہ اپنی دونوں ہتھیلیاں دھوئی، پھر کلی اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 دفعہ کوہنیوں سمیت اپنا دایاں بازو دھویا، پھر اسی طرح اپنا بایاں بازو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 دفعہ ٹخنوں سمیت اپنا دایاں پاؤں دھویا، پھر اسی طرح اپنا بایاں پاؤں دھویا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کامل وضو کی برکات: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص احسن طریقے سے وضو کرے اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے جو وضو کرے اور خوب اہتمام سے کرے پھر یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یقیناً اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس میں سے چاہے داخل ہو۔ تحیۃ الوضو، وضو کے بعد اگر وقت مقرر نہ ہو تو 2 رکعتیں تحیۃ الوضو ادا کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے پھر ظاہر و باطن کی مکمل توجہ و انہماک کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے، یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ واللہ اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔